مدینہ آنے کے بعد پہلا لڑکا جو پیدا ہوا وہ کون ہے؟ ابھی پوچھو کہ انڈیا ورلڈ کپ کی جیتی ہے تو ہر آدمی بتا دیں گے. ہاں؟ کس نے کتنا وکٹ گرایا، کتنا رن بنے، سب بتا دیں گے. کتنی اہم اور بنیادی چیز ہے. کون ہے وہ جو مدینہ آنے کے بعد جن کی پیدائش ہوئی، جن کو برکت کا سبب اور ذریعہ قرار دیا گیا؟ وہ نواسے ہیں ابو بکر صدیق کے، وہ بیٹے ہیں اسما کے، وہ بیٹے ہیں الزبیر بن العوام کے، وہ پوتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی صفیہ کے. اتنے وہ بھانجے ہیں عائشہ کے رضی اللہ عنہ، وہ بھانجے عبد الرحمن ابن ابی بکر کے. کون ہے وہ؟ پچھلے دنوں میں ہم اور آپ نے یہ سماعت کیا اور سنا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کے دن، پچھلے ہفتے میں ہم اور آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مسجد بنائی اور اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو دلچسپی، دل جمعی اور محنت رہی، اسے ذکر کیا گیا. مسجد بھی کس قدر فقیرانہ انداز میں تیار کی گئی کہ امام کائنات مسجد تیار کر رہے ہیں، جن کے ایک اشارے پہ لوگ مال و دولت تو دور کی چیز ہے، جان بھی قربان کر دینے میں فخر محسوس کرتے تھے، اپنے لیے شان سمجھتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر کے لیے میری جان کیا ہے، قربان ہو جائے. پر اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مسجد تعمیر کرائی، مسجد بنائی، تو مسجد کس چیز کی تھی؟ مٹی کی دیواریں، مٹی کی بنیادیں اور کھجور کے تنوں سے چھتیں، کھجور کے پتوں سے چھت تیار کی گئی اور اس کے تنے پلر کے کام آئے. ان چیزوں سے مسجد کیا ہے، تیار کی گئی. اور مسجد متربیان کی، چار کونی کی. کیا تھی؟ چار کونی مسجد یہ تیار کی گئی. چھوٹی مسجد تھی. مسجد کیا تھی؟ چھوٹی تھی. اور جو چھت بھی تھا، ایسا نہیں کہ بہت ایسے کیا ہے، ہم 4-5 آدمی بھی اگر سر کے اوپر سے چلے جائیں تو نہیں. اس جو چھت تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ ہاتھ اٹھائے تو چھت کو لگ جاتی، ایسی چھت تھی. ایسا نہیں کہ بہت زیادہ اسپیس اور بہت زیادہ جگہ تھی، اور پوری مٹی سے ساری کی ساری چیزیں تھی. بارش جب ہوتی تھی تو ظاہر سی بات ہے پتے بارش کو کتنا روک پائیں گے. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بارش کے اس میں کیچڑ میں کیا ہے، سجدہ فرمایا کرتے تھے اور نماز پڑھا کرتے تھے. یہ صورت حال تھی. خطاب کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد ہی میں خطبہ دیا کرتے تھے. تو سہارے کی بسا اوقات کیا ضرورت، جب آدمی لمبا ٹھہرنا چاہتا ہے تو سہارے کی ضرورت ہے. تو کھجور ہی کا ایک تنا تھا، کھجور ہی کا ایک تنا تھا جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بطور ٹیک استعمال کیا کرتے تھے. بطور ٹیک کیا ہے استعمال، یعنی جب آپ خطبہ دیتے تھے تو اسی کا سہارا لے لیا کرتے تھے، اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے. لیکن معاملہ یہ رہا کہ جب مسجد تیار کی گئی اور لوگوں کی تعداد بڑھتی گئی، لوگ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آتے گئے، دن بدن نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا. پھر لوگ آپ کو دیکھ نہیں پاتے تھے، آپ بھی لوگوں کے برابر میں ہوتے، کوئی اونچی اور بلند جگہ نہیں تھی. تو اونچی جگہ سے جب خطاب اور گفتگو کی جاتی ہے تو لوگوں تک آواز پہنچنے میں آسانی ہوتی ہے. تو اب یہ ہوا کہ ممبر تیار کیا جائے. ممبر کیا ہے؟ تیار کیا جائے. اس سلسلے میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے. سہل بن سعد الساعدی کی روایت ہے، اور اسی طریقے سے کئی روایات ہیں جس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. بخاری اور مسلم میں روایت موجود یہ ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ان امرأۃ من الانصار، ایک انصاریہ خاتون نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، اے اللہ کے پیغمبر، الا اجعل لك شيئا تقعد عليه، اے اللہ کے پیغمبر آپ خطبہ دیتے ہیں، آپ تقریر کرتے ہیں، آپ درس دیتے ہیں اور کافی لمبے وقت تک آپ کھڑے رہ جاتے ہیں، کیا میں آپ کے لیے کوئی ایسی چیز نہ تیار کرا دوں جس پہ آپ بیٹھ سکیں؟ فإن لي غلاما نجارا، میرے پاس ایک بڑھئی ہے، ایک نجار ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم چاہو تو تیار کرا. تو اس عورت نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے،
ممبر تیار کیا. اب بعض روایات میں ہے کہ دوسرے لوگوں نے آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, اور بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا. لیکن تمام روایات کو اگر اکٹھا اور جمع کرتے ہیں تو بہرحال ممبر پہ صحابہ کے درمیان گفتگو ہوئی اور اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر تیار کرایا. جب ممبر تیار ہوا, ممبر بالکل چھوٹا تیار کیا گیا تھا, جیسا کہ صحیح مسلم وغیرہ کے اندر کیا ہے موجود. ایسا نہیں کہ بہت بڑا ممبر تھا, بالکل کیا ہے چھوٹا ممبر تھا. ثم صعد ممبرا قصيرا, صحابی رسول جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر بھی چھوٹے ممبر پہ چڑھے, صاف لفظوں میں. اور جو ممبر تیار کیا گیا تھا مسند احمد وغیرہ کے اندر روایت موجود ہے کہ اس میں 3 دروج تھی, 3 سیڑھیاں تھی. کتنی تھی؟ یعنی کیا کہتے ہیں اس کو, 3 اسٹیپ تھے. اور آخر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے بیٹھتے تھے, اور چھوٹے بھی تھے, 3 درجات, چھوٹے بھی تھے اور 3 درست تھی, 3 اسٹیپ تھے. ممبر تیار کیا گیا, اور جب ممبر تیار ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول فلما كان يوم الجمعہ, جب جمعے کا دن آیا, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر, اور آپ ممبر پر بیٹھ گئے. آپ کیا ہے, یہ پہلی مرتبہ ممبر پہ بیٹھ گئے, ورنہ آپ کیا ہے اسی کھجور کے تنے کے سارے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. جب آپ ممبر پہ بیٹھے, بخاری مسلم کی روایت ہے جو آپ کے لیے تیار کیا تھا, فصاحت النخلہ التي كان يخطبها عندها, وہ کھجور کا تنا جس کے سہارے سے اللہ کے پیغمبر خطبہ دیا کرتے تھے, وہ اتنا تیز چیخا, اس قدر وہ حتی کانت تنشق, قریب تھا صحابہ کہتے ہیں کہ وہ پھٹ جائے رونے کی وجہ سے, اس قدر وہ کیا ہے رونے لگا. ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے, پوری مسجد میں اس کے رونے کی آواز گونج گئی. اس کی پوری مسجد میں کیا ہے, اس کے رونے کی آواز کیا ہے گونج گئی. یہاں تک کہ حتی فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے نیچے اترے, حتی اخذها, اس کو لگایا, فضمها الیہ, اور اس کو گلے لگا لیا, اس سے لپٹ گئے. کس سے؟ اس تنے سے. فجعلت تئن انین الصفیف, ایسے سسکیاں لے کر رو رہا تھا جیسے ماں کی چھاتی سے بچے کو اگر الگ کر دیا جائے تو سسکیاں لے کر روتا. ایسے وہ تنا جس کے سارے سے اللہ کے پیغمبر خطبہ ارشاد فرماتے تھے وہ رونے لگا. یہاں تک کہ اللہ کے نبی نیچے اترے اور اس کو اپنے گلے سے لگایا. الذی یسکت حتی استقرت, جب آپ نے اس کو گلے لگا لیا تو کیا ہے وہ, اس نے رونا دھونا بند کیا, سکون میں آ گیا. آپ وسلم نے کہا بکت علی ما کانت تسمع من الذکر, یہ جو ذکر سنتا تھا, قرآن اور حدیث سنتا تھا, اس سے محروم ہونے پر یہ رو رہا کہ اللہ کے پیغمبر مجھے پکڑ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے تھے, اب یہ ذکر سے محروم ہو گیا. اس کی بنیاد پر کیا ہے یہ رویا. یہ روایت بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے. اور آپ وسلم بیان کرتے ہیں سنن ابن ماجہ وغیرہ کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ آپ وسلم لو لم احتضنه لحنا الى یوم القیامہ, اگر میں اسے گلے نہ لگاتا, اس کو چپ نہ کراتا, تو یہ قیامت تک روتا رہتا. یہ روایت درست اور صحیح ہے. اگر میں اسے گلے نہ لگاتا, چپ نہ کراتا, تو یہ قیامت تک کیا ہے روتا رہتا. اور یہ اس میں ہمارے اور آپ کے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, ہمارے اور آپ کے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. نمبر 1 کہ دنیا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں, چاہے جان ہو یا بے جان ہو, سب اللہ کا ذکر بیان کرتی ہے, اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. سب دونوں السماوات السبع والارض ومن فیہن, جتنی بھی چیزیں سب تسبیح بیان کرتی. ولکن لا تفقهون تسبیحهم, لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں. اس سے پہلے کی بھی بات ہے, جابر بن سمرہ کی روایت صحیح مسلم میں موجود ہے. آپ نے کہا انی لا اعرف حجرا بمکہ, میں مکہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں, کان یسلم علی قبل ان ابعث, میرے نبی اور رسول بنائے جانے سے پہلے مجھے سلام کر. سوچیں, نبی اور رسول بنا دیے گئے تو آپ کا مقام و مرتبہ تو کتنا بلند ہو گیا. وہ جو پتھر تھا, صحیح مسلم کی روایت ہے, کان یسلم علی قبل ان ابعث, میرے نبی اور رسول بنائے جانے سے پہلے وہ مجھے سلام کرتا تھا. کان یسلم, ایسا نہیں کہ سلم مرتن, ایک مرتبہ سلام کیا, کان یسلم, کنٹینیوٹی ہے,
وہ سلام کرتا تھا. وَإِنِّي لَأَعْرِفُهُ الْآن، میں اس پتھر کو اب تک پہچان تو مجھے نبوت اور رسالت کے ملنے سے پہلے سلام عرض کرتا تھا. یہ تو کوئی تعجب کی چیز نہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ. اندازہ کیجئے یہ حدیث جو آپ نے بات بیان فرمائی ہے، ذرا غور کیجئے کیا کہا آپ نے، بکت بکت علی ما کانت تسمع من الذکر. یہ کیوں رویا ہے؟ اس لیے رویا کہ جو ذکر یہ سن رہا تھا اس سے یہ محروم ہو گیا. یہ تنہا. آج انسانوں کا معاملہ کیا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر ہوتا اور بھاگتے ہیں، اللہ کے ذکر سے بھاگتے ہیں. اور یہ وہ تنہا جس میں جان نہیں ہے، وہ اس لیے رو رہا ہے کہ آج وہ اللہ کے ذکر سے محروم ہو گیا، جسے پکڑ کر کے جس کے سارے اللہ کے پیغمبر اللہ اس کے رسول کی باتیں کرتے تھے، اب اس کے سننے سے کیا وہ محروم ہو گیا ہے. اندازہ لگائیے کہ کس قدر ہمیں اور آپ کو اس کی کیا ہے ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور قرآن و سنت سے قریب ہو. تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ممبر کا ذکر ہوا. اور یہ ممبر بڑی فضیلت والی چیز ہے. ہماری شریعت میں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ممبر تھا وہ بڑی اہم اور بنیادی چیز ہے، کیونکہ ممبر سے لے کر کے جو قبلے کی جگہ تھی جہاں آپ سجدہ کرتے تھے وہاں تک ایک بکری کے گزرنے کی جگہ تھی، بس یعنی ممبر سجدے کی جگہ. اور سلمہ بن الاقویٰ رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ انه كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح فيه. جب وہ فرض نماز پڑھ لیتے تھے تو مصحف کی جگہ پر وہ تسبیح پڑھنا چاہتے. مصحف وہی جو ممبر کی جگہ تھی. مصحف یعنی جو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصحف تیار کرایا تھا وہ وہی رکھا جاتا تھا. تو جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد یہ اسی جگہ جا کر کے نفل نماز پڑھتے ہیں، تو اسے کہا گیا فقیل لو تتحرك الصلاة تتحرى الصلاة عند هذه الاسطوانة. میں یہ دیکھ رہا ہوں یا ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں اے سلمہ بن اقوا کہ آپ اس کھمبے کے پاس جا کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو انہوں نے کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحرى الصلاة عندها. میں نے خود اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اسی کھمبے کے پاس کیا ہے نماز پڑھا کرتے تھے، جو بالکل ممبر سے کیا ہے قریب اور ملا ہوا تھا. اور یہ تین ممبر کی جو تین اسٹیپ تھے، تین درجات تھے، یہ قائم رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، تمام خلفائے راشدین کے زمانے میں یہ اپنی جگہ پہ موجود رہی. یہاں تک کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں جب مروان مدینے کا امیر اور والی تھا تو اس نے کیا کیا 3 سے 6 کر دیا. 3 سے کیا ہے 6 کر دیا. اس زمانے میں یعنی ہمیشہ بادشاہوں کا طریقہ کیا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ چیزیں وہ اپنی شرارت کی وہ کرتے رہے ہیں. جیسے جو چیزیں باقی رہیں بادشاہوں نے آ کر کیا ہے اسے ادھر ادھر کر دیا. تو اس میں یہ بھی تھا کہ ممبر کو اس نے اونچا اور 6 سیڑھیوں والا اس نے کیا ہے بنا دیا. اس ممبر کے متعلق جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے اور جہاں وہ تھا ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت سنن نسائی کے اندر موجود ہے. آپ فرماتے ان قوائم منبری ھذا رواتب فی الجنہ. یہ جو میرا ممبر ہے نا اس کی جڑیں کہاں ہیں؟ اس کے پائے کیا ہے جنت میں ہے. کہاں ہے جنت میں ہے. اور اسی طریقے سے آپ فرمایا کرتے تھے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے گھر سے اور منبر تک کی جو جگہ ہے یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے. کون سا گھر؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو گھر ہے، جو ان کی دیوار ہے اس سے لے کر کے جو منبر ہے وہ یہ جو جگہ تھی یہ بڑی اہم جگہ ہے. یہاں پہ نماز بھی پڑھنا، قافلے والوں سے ملتے تھے، وہاں بیٹھتے تھے، صحابہ سے گفتگو کرتے تھے، میٹنگ وغیرہ کرتے تھے. وہ جو جگہ ہے یہ جنت کی کیاریوں میں سے، جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ. اس کا 2 معنی بیان کیا ہے محدثین اور شراح نے. ایک معنی یہ کہ یہ جگہ جو ہے نا حجرہ عائشہ سے لے کر کے، حجرہ عائشہ کی دیوار سے لے کر کے، گھر کا وہ اندر کا حصہ نہیں، دیوار سے لے کر کے منبر تک کی جو جگہ ہے نا یہ جگہ اصل میں جنت ہی کی جگہ ہے جو دنیا کے اندر. ایک معنی یہ کہ اصل میں کیا ہے جنت کی جگہ جو دنیا کے اندر. دوسرے لوگوں نے معنی یہ بیان کیا ہے، دوسرا معنی یہ
کہ یہاں نماز پڑھنا جنت میں داخل ہونے کا سبب اور ذریعہ ہے. تو آدمی کو اگر یہاں موقع ملے تو وہاں اسے کیا ہے نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ بلا شک و شبہ وہ بڑی ہی پیاری اور مقدس جگہوں میں سے ایک ہے. مسجد نبی جو تیار ہو گئی، اس مسجد میں نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ بہت ہی زیادہ اور اہم ہے. صحیح بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صلاۃ فی مسجدی ھذا، میری اس مسجد میں نماز پڑھنا. کون سی مسجد میں؟ مسجد نبی میں. افضل من الف صلاۃ فیما سوا، 1000 نماز سے افضل ہے دوسری مسجد میں. اگر دوسری کسی مسجد میں 1000 نماز پڑھے، 1000 رکعت، اور مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھے، ایک رکعت، تو ایک رکعت یہ 1000 رکعت پہ کیا ہے؟ الا المسجد الحرام، مگر مسجد حرام کی وہاں کتنی ہے؟ 1,00,000 نماز کے برابر. ایک نماز کتنی ہے؟ 1,00,000 نماز کے برابر ہے. اور 3 مساجد ہے جہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت کی غرض سے سفر کرنے کی رخصت اور اجازت دی ہے. وہ کیا ہے؟ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں کا نیکی اور عبادت کی غرض سے سفر نہ کرو. کوئی بھی مسجد ہے، ایون آپ یہاں سے جاتے ہیں کہ میں مسجد قباء میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں تو نہیں جا سکتے. مسجد نبوی کے لیے جا رہے ہیں تو جا سکتے ہیں. المسجد الحرام ومسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ومسجد الاقصی، یہ 3 مساجد ہیں. مسجد حرام میں 1,00,000 نماز کے برابر، مسجد نبوی میں 1,000 اور 50,000 والی روایت ضعیف ہے، اور مسجد اقصی میں 2 طرح کی روایت، ایک 500 اور ایک 250. 250 والی روایت 500 والی روایت سے زیادہ مضبوط اور قوی ہے. واللہ اعلم بالصواب. ابو بصرہ الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، صحابی تابعی، تو وہ مصر سے واپس آ رہے تھے. کہاں سے؟ کوہ طور سے. کوہ طور کون سی جگہ؟ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو. کہتے لقی ابو بصرہ الغفاری ابا ہریرہ، ابو بصرہ الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. وہ جاء من الطور، اور وہ کوہ طور سے واپس آ رہے تھے. ابو بصرہ الغفاری رضی اللہ عنہ فقال من اين اقبلت، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہاں سے آ رہے ہیں؟ قال من الطور، کہا کوہ طور سے آ رہا ہوں. صلیت فیہ، میں نے اس میں نماز پڑھی جہاں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے گفتگو کی ہے، میں وہاں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. دیکھیے شریعت کتنی اہم چیز ہے، کتنی مقدس جگہ ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے آپ وہاں نہیں جا سکتے. جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کی اخلان علیہ، اپنے جوتوں اور چپل پہ موسیٰ اتار دو، جبکہ مسجد میں آپ آئیں گے تو جوتا اور چپل اتارنے کا حکم نہیں ہے. مسجد میں اگر پاک صاف جوتا ہے آپ کا تو آپ جوتے اور چپل میں نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن جب وہاں پہنچے موسیٰ علیہ السلام تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اخلان علیہ، اپنے جوتوں کو اتار دو. فإنک بالوادی المقدس، تو مقدس اور پاکیزہ سرزمین پہ. تو کہا وہاں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. تو کہا کہ اگر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کی کہ اگر میری ملاقات تمہارے جانے سے پہلے ہو جاتی نا تو تم ہرگز وہاں نہیں جاتے. میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں کا سفر آدمی عبادت کی غرض سے نہیں کر سکتا ہے، اور یہ 3 مسجدوں کا انہوں نے ذکر کیا. تو مسجد کا ذکر مکمل ہوا، مسجد میں منبر کا ذکر مکمل ہوا، مسجد میں نماز پڑھنے کا ذکر مکمل ہوا. صرف مختصر سی گفتگو، بہت ہی مختصر، ظاہر سی بات وقت ہو گیا ہے، وہ یہ ہے کہ قباء اللہ کے نبی علیہ السلام پہنچے تو قباء میں ایک صحابی رسول کی پیدائش ہوتی ہے جن کو کہا جاتا اول مولود فی الاسلام، اسلام میں پہلا مولود، اس وجہ سے کہ مدینہ آنے کے بعد. اور وہ کون ہے؟ مدینہ آنے کے بعد
पहला लड़का जो पैदा हुआ वो कौन है? अभी पूछो कि इंडिया वर्ल्ड कप हार की जीती है तो हर आदमी बता देंगे। हा? किसने कितना विकेट गिराया, कितना रन बने, सब बता देंगे। कितनी अहम और बुनियादी चीज है। कौन है वो जो मदीना आने के बाद जिनकी पैदाइश हुई, जिनको बरकत का सबब और जरिया करार दिया गया? वो नवासे हैं अबू बकर सिद्दीक के, वो बेटे हैं अस्मा के, वो बेटे हैं जुबैर इब्न अव्वाम के, वो पोते हैं नबी अलैहिस्सलाम की फूफी सफिया के। इतने वो भांजे हैं आयशा के रज़ियल्लाहु अन्हा, तो भांजे अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर के। कौन है वो? अब्दुल्लाह बिन अज़्ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुल्लाह बिन अज़्ज़ुबैर। क्योंकि जब उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अस्मा बिन्त अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये उनकी बेटी अबू बकर सिद्दीक़, जब उन्होंने हिजरत की तो अस्मा उस वक्त क्या थी? हमल से थी। तो जब क़ुबा पहुंची तो वो उनके यहाँ क्या है? वलादत हुई। जब क़ुबा वो पहुंच गई तो उनके यहाँ क्या है? वलादत। कहती है, खुद कहती है, फ़अतैतुल मदीना, मैं मदीना आई, फ़नज़लतु क़ुबा, क़ुबा में रुकी, फ़वलदतु बिक़ुबा, तो क़ुबा में मैंने एक बच्चे को जन्म दिया, एक बच्चे को पैदा किया। सुम्मा अतैतु बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मैं उस बच्चे को लेकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। फवज़अतुहु फी हज्रिही, मैंने अपने उस बेटे को नबी अलैहिस्सलाम की गोद में रख दिया। सुम्मा दआ बितमरतिन फमज़ग़हा सुम्मा तफ़ला फी, मैंने उस बच्चे को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में रखा, आपने खजूर मंगाई, उसको आपने क्या, उसको चबाया और फिर उसी को उनके उस बच्चे के मुंह में डाल दिया। कहती हैं फ़कान अव्वल शैइन दख़ल जौफ़हु रिक़ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लख्ते जिगर के पेट में सबसे पहली जो चीज गई वो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब दहन था, आपका लुआब था। दूध भी नहीं पिलाया, सबसे पहले जो चीज गई वो नबी अलैहिस्सलाम का लुआब। सुम्मा हन्नक़हु बित्तमरा, फिर आपने तहनीक की खजूर से, सुम्मा दआ लहू फबर्रक अलैहि, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे के लिए दुआ की, बरकत की दुआ की। वकान अव्वलु मौलूदिन उलिदा फिल इस्लाम, और ये पहला बच्चा था जो इस्लाम में पैदा हुआ, यानी इस्लामिक स्टेट में पैदा हुआ। इस्लाम तो मक्के के अंदर था लेकिन चंद लोग थे, तो बाकायदा इस्लामिक स्टेट में जो बच्चा पैदा हुआ कौन है? अब्दुल्लाह बिन अज़्ज़ुबैर। फफरिहू बिही फरहन शदीदा, सारे मदीने में खुशियों की एक लहर दौड़ गई जब अब्दुल्लाह इब्न अज़्ज़ुबैर की पैदाइश हुई। लिअन्नहुम क़ील लहुम, इसलिए कि कहा गया था, इन्नल यहूद क़द सहरतकुम फला यूलद लकुम। सही बुखारी वगैरह की रिवायत है, बुखारी और मुस्लिम दोनों में है, क्योंकि ये बात मशहूर हो गई थी कि यहूदियों ने जादू कर दिया, मुसलमानों क्या कोई बच्चा पैदा नहीं। तो जब अब्दुल्लाह बिन अज़्ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की पैदाइश हुई तो बड़ी खुशियां मनाई गई। और इसी तरीके से दूसरी रिवायत में यह है कि वो जो अब्दुल्लाह नाम भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा। दूसरी रिवायत में अस्मा कहती हैं सुम्मा मसहहु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुआ, वसल्ला अलैहि, उनके लिए दुआ की, वसम्माहु अब्दुल्लाह, और उनका नाम अब्दुल्लाह रखा। फिर जब वो 7 साल के हो गए, कितने साल के? 7 या 8 साल के जब हो गए, अब्दुल्लाह बिन अज़्ज़ुबैर, तो उनके आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। 7-8 साल का बच्चा आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, लियुबायिअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए कहने लगे मैं आपके हाथ पर बैत करना चाहता हूं। कितने साल के थे? 7-8 साल के थे। वह अमरहु बिज़ालिका अज़्ज़ुबैर, और ऐसा करने का हुक्म किसने दिया था? उनके वालिद अज़्ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। फतबस्सम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हीना रआहु मुक़बिलन इलैहि सुम्मा बायअहु, जब वो आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं आपके हाथ पर बैत करना चाहता हूं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और उनको क्या है, उनकी तरफ बढ़े और उनके हाथ पर
بیعت کی، ہاتھ دے دیا اور بیعت مکمل کی۔ یہ جو عبداللہ بن الزبیر ہیں رضی اللہ عنہ وارضا، یہ نوجوان تو انہیں جانتے نہیں ہیں، لیکن سارے اسلام پسند لوگ عبداللہ بن الزبیر کو جانتے ہیں۔ کوئی نوجوان نہیں ہوگا مگر اس کی جوانی کا ماڈل کون ہوں گے؟ عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ، بہت عظیم صحابی، بہت۔ اور پہلے تو ان کی رشتہ داری دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی خالو ہے، عائشہ صدیقہ ان کی خالہ ہے، اسماء بنت ابو بکر ان کی ماں ہے، الزبیر بن العوام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی گارڈ ہے وہ ان کے والد ہیں، ابو بکر صدیق ان کے نانا ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی صفیہ ان کی دادی ہے۔ اتنا اسے رشتوں میں آپ چراغ لے کے بھی تلاش کریں گے تو اتنا عظیم شان شخص کیا ہے آپ کو نہیں مل سکے گا، جس کے رشتے اتنے مضبوط لوگوں سے کیا ہے جڑے ہوئے ہوں۔ لیکن اب یہ ہے کہ افسوس آج وہی ہے کہ عبداللہ بن الزبیر کو بھی لوگ کیا ہے نہیں جانتے۔ المهم تو عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسی سال پیدا ہوئے، اور یہ بڑی خوشی کی بات تھی کیونکہ یہ مشہور تھا کہ یہودیوں نے جادو کر دیا، اس لیے کوئی بچہ نہیں پیدا ہوگا، اور انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت ساری حدیثیں سنی، حالانکہ ان کی عمر کیا ہے کم تھی، اور اسی طریقے سے اپنے والد محترم سے سنی، ابو بکر صدیق سے، عمر سے، عثمان سے، اپنی خالہ عائشہ سے اور دیگر صحابہ سے، اور یہ ان 4 صحابہ میں سے ایک تھے جن کو عباد الاربعہ کہا جاتا ہے۔ 4 عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہم عمر تھے، ایک ایج والے تھے اور بڑے علم والے تقوی والے تھے، 4 عبداللہ، جو بتا لے جائے اس کو انعام۔ وہ 4 عبداللہ کون تھے؟ ایک جو بتانا چاہ رہا ہو ہاتھ اٹھائے جی۔ عبداللہ بن عمر، صحیح ہے، آپ بتانا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے بتائیے۔ گوگل سے نہیں پوچھیں گے، اور کوئی ہے؟ کوئی اور ہے جو وہ 3 صحیح بتائیں، ایک صرف چھوٹ رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود غلط ہے، عبداللہ بن مسعود بزرگ صحابہ میں تھے، جوان صحابہ میں نہیں تھے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن الزبیر اور عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ 4 عظیم صحابہ جو کم نوجوان تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور بڑے علم اور تقوی والے، بڑے علم اور تقوی والے۔ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر صحابہ میں تھے۔ یہ عبداللہ بن زبیر جن کا ذکر کیا ہے، بڑے بہادر صحابہ میں سے تھے، اور آپ نے یہی سنا ہوگا کہ امیر المؤمنین ابو بکر، امیر المؤمنین عمر، امیر المؤمنین عثمان اور علی، امیر المؤمنین حسن، امیر المؤمنین معاویہ، آپ یہ جانتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر کی بھی خلافت رہی، یہ خلیفہ بنائے گئے۔ کتنے ایسے لوگ جو جانتے نہیں۔ سن یزید بن معاویہ کی وفات کے بعد، یزید بن معاویہ کی وفات کے بعد سن 64 ہجری میں، 64 ہجری میں امیر المؤمنین بنائے گئے کون؟ عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سارے مسلمانوں نے ان کے ہاتھ میں بیعت کی، سوائے شام کے چند لوگوں کے، تمام لوگوں پر ان کی حکومت رہی، اور بڑی شاندار حکومت رہی۔ انہوں نے اپنی حکومت کے زمانے میں خانہ کعبہ کو ویسے ہی بنایا جیسے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے۔ تو 64 سے لے کے 73 ہجری میں حجاج بن یوسف نے انہیں قتل کرایا تھا، تب تک ان کی کیا ہے حکومت رہی۔ تو یہ امیر المومنین ہے عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، اور اس قدر عبادت گزار تھے۔ کہتے ہیں مجاہد، امام مجاہد کہتے ہیں، بڑے تابعین کہتے ہیں، کانس ابن الزبیر اذا قام للصلاۃ کانه عمود، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اتنا لمبا قیام کرتے تھے جیسے کوئی پلر ہو، آدمی نہ ہو، کیا ہو، بالکل ہلنا ڈلنا کچھ بھی نہیں، کھڑے رہ جاتے تھے کتنی دیر تک۔ تو زبردست صحابی ہے کون؟ عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا ذکر صرف اس وجہ سے یہاں کیا گیا ہے کہ یہ اول مولود فی اسلام، مدینہ جب صحابہ ہجرت کر کے آئے تو سب سے پہلا جو بچہ پیدا ہوا وہ عبداللہ بن الزبیر، اور بہت ہی بابرکت
اور جن کی پیدائش پر بہت زیادہ خوشیوں کا اظہار کیا گیا. وقت میں نے زیادہ لیا، اس کے لیے معذرت. باقی جو باتیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں آپ کے سامنے آئیں گی. وہ ہمارے زبیر بھائی جو ہے وہ آ کر کے نام لے سکتے ہیں، کیونکہ 3 نام انہوں نے صحیح بتائے. باقی 2 لوگ اور ہیں ہمارے پاس جنہوں نے 90 نمبر حاصل کیے، ایک صلاح الدین صاحب اور دوسرے معظم علی. ان سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنا انعام لے جائیں. ان دونوں میں سے کوئی ایک لے لیں. معظم آپ ہیں، صلاح الدین بھائی نہیں ہے خالد بھائی. یہ اگر کوئی آدمی ان 5 جانوروں کے نام بتا لے جائے جن کو ہر جگہ قتل کیا جائے گا، چاہے حرم میں ہو یا حدود حرم سے باہر ہو، کہیں بچے کو تھوڑا موقع دیتے ہیں، کوشش کرتے. آپ نے پہلے ہاتھ اٹھایا لیکن یہ کہ بچے نے ہاتھ اٹھایا. چوہا، چیل، میڈک کو قتل کرنے سے منع کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں بولنے دیجیے. آئیے آئیے آئیے. میڈک نہیں ہے اس میں بیٹا. کوا، چیل، بچھو، کاٹنے والا کتا اور چوہا نہیں کہا میں نے. چوہا. اچھا چلیے انشاءاللہ ملاقات ہوتی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی بولیں. اگر اس سے مارا گیا اور آپ نے اس کو زندہ پا لیا اور ذبح کر لیا تو حلال ہے. یعنی آپ نے جانور کو بندوق سے مارا اور مر گیا وہ. اللہ عالم. مجھے جو علم ہے کہ اگر آپ اس کو زندہ پائے اور ذبح کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. باقی یہ جو آپ نے مسئلہ پوچھا اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں بتاتا ہوں. اور کوئی ہے بات؟ جی جنگلی جانور کھا سکتے ہیں. گدھا، ہاں جنگلی جو حمار اور گدھا ہے وہ کھا سکتے ہیں. جو گھریلو ہے جو استعمال میں ہمارے ہوتا ہے وہ نہیں. پہلے یہ بھی حلال تھا، بعد میں حرام خیبر کے ساتھ. جی کھائیے، بالکل ساری چیزیں کھا سکتے ہیں. سمندر کے جتنے بھی جانور ہیں سب کھا سکتے ہیں. صحیح بات یہی. آپ کی طبیعت نہیں چاہ رہی ہے نہ کھائے، ایک الگ بات، لیکن سارے حلال ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم الحل میتۃ. جیسے مگر یہ دیکھیے مگرمچھ سمندری جانور ہے کہ نہیں؟ اصل کیا وہ سمندری جانور ہے نہیں ہے. پھر نہیں. وہی قاعدہ یاد رکھیے کہ اگر وہ سمندری جانور ہے اور تو اس کو کھا سکتے ہیں چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو. مگرمچھ سمندری جانور ہے. اور اس میں مگرمچھ میں جس کو ڈائل بولتے ہیں اس طریقے سے پوچھتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اصل شیخ صالح الفوزان وغیرہ نے کہا کہ حلال ہے، اس کو کھا سکتے، سمندری جانور ہے. ایک سیکنڈ، اس کو کہا سمندری جانور ہے یہ حلال ہے. اس کو جو لوگ حرام کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ درندہ ہے، وہ کھاتا ہے اس وجہ سے چیر پال کر کے، اس وجہ سے اس کو لوگ حرام کہتے ہیں. لیکن صحیح رائے صرف یہ ہے کہ سمندری تمام جانور کیا ہے حلال ہے، اور ان میں سے وہ جو ہے مگرمچھ بھی ہے. واللہ اعلم. نرد شیر جو ہے نا وہ جو وہ نہیں اس کو کیا بولتے ہیں نا جو آپ دیکھیں گے، ہاں چوسر بولتے ہیں. یہ وہ چاروں طرف لگے نہیں ہوتے ہیں. مجھے جو سمجھ میں آیا ہے وہ اس طرح سے ملتے جلتے کئی کھیل ہیں. ایسا نہیں کہ کسی پارٹیکولر کسی، بلکہ لوڈو وغیرہ سب کو اس میں شامل کیا گیا ہے. نردشیر میں لوڈو وغیرہ سب شامل کیا گیا ہے. تو اس کو بالضبط
کیرم ہے، یہ ہو گیا، لوڈو ہو گیا. اسی طریقے سے آپ سے جو ہوتے ہیں میں اس کی تصویر بھیجتا ہوں، دیکھتا ہوں گروپ میں کن کن چیزوں کو نردشیر کہا گیا ہے. یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کوئی کھیل حلال ہو اور اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والا ہو تو حرام ہے. بہت سارے کھیل ایسے ہیں جیسے آپ کا یہ کیا چل رہا تھا، کرکٹ وغیرہ. کرکٹ ایسی دیوانگی کی آدمی اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دیں. کتنے ایسے لوگوں کو میں خود جانتا ہوں کہ جو ایگزام ہال سے بھاگ گئے، چلو اتنا پیپر ہو گیا کہ پاس ہو جائیں گے، باقی بھاگ گئے لوگ، پڑھنے والے بچے. اور یہ ایسی برائی ہے جس میں علماء طلباء سب جو ہے لگے ہوئے، جس کا کوئی دینی اور دنیاوی فائدہ نہیں. اپنے کمائی کا، مال کا، وقت کا، بچوں کے دیکھ ریکھ کا اور تمام چیزوں کا نقصان کر کے فالتو فضول اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں یہ بتاتے خود حلال ہے، لیکن اگر یہ ذریعہ بن جائے اللہ کے ذکر سے غافل کرنے کا، نماز آپ کی ٹائم پہ نہیں ہو رہی ہے، کاروبار حلال روزی ٹائم پہ نہیں ہو رہا ہے، تو یہ خراب ہو جائے. کچھ حاصل نہیں، کچھ بھی حاصل نہیں. خود آپ کھیلے تو کم سے کم یہ کہ تھوڑا جسمانی ورزش ہوتی ہے. دوسروں کا کھیل وہ بھی ٹی وی پہ دیکھ کے کیا حاصل ہوتا ہے؟ آنکھوں کی روشنی تھوڑی کم ہوتی ہے اور تھکان ہوتی ہے. ساری چیزیں. السلام علیکم.